FIR درج ہوئی تو یہ جو JIT ہم نے لکھا تھا یا انسپیکٹر لکھا تھا، اس کے پاس ایک 30 ڈیز کے اندر اس نے چلان جمع کروانا ہے، 173 کی رپورٹس جمع کروانی ہے 30 ڈیز کے اندر۔ 30 ڈیز میں وہ انکمپلیٹ یا کمپلیٹ رپورٹ جمع کروائیں گے، نہیں ہوتی عدم پتہ جمع کروائیں گے۔ عدم پتہ ہے کہ کوئی ملزم ٹریس نہیں ہو رہا، نہیں پتہ کون ہے ملزم، اگر ملزموں کا پتہ ہے تو 512 کا چلان جمع کروا دیں گے PO کر کے۔ 30 دن میں کامیاب نہیں ہوتے تو 3 ڈیز کا گریس پیریڈ ان کو دیا جاتا ہے، 33 دن کے اندر انہوں نے کچھ نہ کچھ جمع کروانا ہے۔ دوسرا آپشن، اکیوز پر اریسٹ ہو گیا، اکیوز اریسٹ ہو گیا تو وہ ریمانڈ کے لیے جائیں گے۔ ابھی مختلف چینج ہوتے رہے، 15 ڈیز، پھر انہوں نے کہا 90 ڈیز، پھر انہوں نے کہا 30 ڈیز ریمانڈ، اور ایک امینڈمنٹ ایسی آئی، انہوں نے کہا کہ پہلا جو ریمانڈ ہے وہ 40 ڈیز کا ہوگا، ناٹ لیس دین 40 ڈیز۔ اور اس دوران جو تجرباتی طور پہ تھا کہ میں پنڈی میں ہمارے ATC کورٹ ہوتی تھی ان دنوں، اسلام آباد نہیں تھی، اسلام آباد کی کیسز بھی نہیں سماعت ہوتی تھی۔ ہم گئے تو جج، انہوں نے کہیں پہلے انلیگل کسٹڈی میں بندے رکھے ہوئے تھے، اس کے بعد اب ریمانڈ میں آئے تو یہ اسی دن ہی کہیں امینڈمنٹ آئی ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے ریمانڈ کے لیے ریکویسٹ بھیجی 40 دن کی۔ تو میں نے ریکویسٹ پڑھی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ 15 دن کا ریمانڈ ہے اور 40 دن کی یہ ریکویسٹ مانگ رہا ہے۔ تو جج صاحب آئے، میں نے ان کو کہا میں کہ سر اس کی ریمانڈ پڑھ لیں اور اس کے عقل کو دیکھ لیں، یہ 15 دن کے بجائے نہ 40 دن کا ریمانڈ مانگ رہا ہے۔ اب جج صاحب کو غالباً کوئی انفارمیشن ہو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ میں نے منگوایا، 10 منٹ ویٹ کریں، آرڈیننس پاس ہو گیا، کوئی آرڈیننس آیا تو اس میں ایسی ورڈنگ تھی۔ میں نے کہا کہ جی اب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ نے پہلا ریمانڈ دینا ہی دینا ہے ان کو۔ اکیوزڈ کھڑا تھا، اس نے کہا جی میں تو پچھلے کوئی 15 دن سے مار کھا رہا ہوں، آپ اس طرح کریں جو کہلوانا ہے نا پیج دیں مجھ سے، میں کہہ بھی دیتا ہوں، ایڈمٹ بھی کر لیتا ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، ان کے حوالے نہ کریں، کیونکہ جو پہلے 15 دن میں نے ان کے پاس گزارے ہیں نا، اگر آپ 40 دن گزاریں گے تو 40 دن کے بعد میں نہیں آنے لگا کیونکہ میں مر جاؤں گا۔ تو وہ ہوتا رہا، 40 ڈیز کا دیا گیا اور 40 ڈیز ونس ریمانڈ تھا، اس کے بعد وہ کنڈیشن نہیں تھی کہ کتنا ریمانڈ ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے 40 دن جو گزار آئے گا ریمانڈ، اس کو ضرورت نہیں ہوگی، پولیس کو بھی ضرورت نہیں ہوگی مزید ریمانڈ دینے کی۔ یہ ایک ایشو ریمانڈ میں چلا جائے گا۔ ریمانڈ اس نے دیکھنا ہے ٹرائل ATC کورٹ نے، جو ریزننگ ہے ریمانڈ کی اسی ریزننگ کے اندر وہ ریمانڈ دیں گے۔ اس کے بعد اس کو جوڈیشل کرے گی، تو نارمل کیا ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کورٹ کرتی ہے، یہاں پہ کیونکہ میجسٹریٹل پاور سیم ہے تو ATC کورٹ کرے گی، فرد جرم لگ جائے گی، نقلیں تقسیم ہوں گی۔ مین وائل یہ آ گیا آپ کا 173 کی رپورٹ، نقلیں تقسیم ہو گئی۔ اب نقلیں تقسیم ہونے کے بعد اگلا بیریئر وہ جو ہم نے ڈسکس کیا، اوتھ، کورٹ اوتھ لے گی اور اپنا اوتھ جو ہے وہ سائن کرے گی، اس کا حصہ بنائے گی پروسیڈنگ کا، اس کے بعد پھر وہ فرد جرم لگائیں گے، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی۔ لا یہ کہتا ہے کہ اگر 2 دن سے زیادہ کی وہ ڈیٹ دے گا تو ریزن لکھے گا۔ الحمدللہ اب 20 دن کی، 15 دن کی، یہ نارمل ڈیٹیں ہیں آج کل ATC کورٹ میں۔ اس کی ریزن اوور برڈن کی وجہ سے وہ ڈیٹ لمبی دینی پڑتی ہے انہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کیس سیکوینس میں رکھے ہیں۔ اسلام آباد ایک چھوٹا سا ایریا، 2 کورٹس بن چکی ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ تیسری بھی شاید بنے اس میں۔ پنڈی ڈویژن ہے، وہاں پہ 3 کورٹس کام کر رہی ہیں، تو کورٹس کی تعداد بڑھانی پڑے گی اگر ہمیں ان سے رزلٹ لینا ہوگا، ادروائز وہی ہے، وہ پاسبل نہیں ہے کہ 70 کے 70 کیسز وہ ڈیلی سنتے رہیں۔ اب ایویڈنس پروسیکیوشن نے ڈالنی ہے، کراس ڈیفنس نے کرنا ہے، یہ ایویڈنس جب ختم ہوگی
تو نیکسٹ سٹیج ہوگا 342 کا. 342 سیم جیسے ہمارا جنرل CRPC قانون شہادت یہ تمام کے تمام اپلیکیبل ہیں, وہ آ جائے گا. بتانے میں یہ صرف 2 منٹ لگے مجھے, کرنے میں یہ ہے کہ میں 10 اپلیکیشنیں دوں گا کہ یہ والا کاغذ بھی منگوائیں, یہ بھی منگوائیں. پہلے اپلیکیشن ہوگی, پھر آرگومنٹ ہوں گے, پھر آرڈر ہوگا. 342 بتا دے تھوڑا سا ہے کیا. 342 اسٹیٹمنٹ آف اکیوزڈ بفور کورٹ. اب ملزم کا اس میں پوری ڈیٹیل لکھے گی کورٹ, ملزم, ولدیت, کاسٹ, ایج, ایڈریس. ٹھیک ہو گیا ایڈریس کیونکہ اس کا جیل کا ہوگا اس میں, تو جیل والے لکھتے ہیں. دوسرا ایشو, جو ایویڈنس پروسیکیوشن نے پٹ کی ہے وہ ایویڈنس 342 میں کورٹ نے پٹ کرنی ہے. یہ ڈیوٹی کورٹ کی ہے, پروسیکیوشن کی نہیں ہے. 342 یہ مینڈیٹری ہے ونس ٹرائل میں. اگر ایک دفعہ بھی اس کو 342 ہی پٹ نہیں ہوئے اور ڈائریکٹ سزا دے دی گئی, کیس فارغ, ٹرائل میں اپیل میں وہ کورٹ بندہ بری. جو ایویڈنس پٹ نہ ہوئی 342 میں اس ایویڈنس پہ کنوکشن نہیں ہوگی ماسوائے ایک کیس کی. سپیریئر کورٹ کی کوئی ججمنٹ نہیں ملے گی. اور اگر اس کی فیور میں چاہیے تو وہ ممتاز قادری کیس ہے, جہاں پہ ATA کا کویسچن پٹ نہیں ہوا لیکن ATA میں کھوسا صاحب نے سزا دے دی اس کو. ادر دین ممتاز قادری کیس, تمام کیسز کے اندر ان کا ویو یہ ہے کہ اگر 342 کا کوئی کویسچن, کوئی پورشن ایویڈنس کا وہ پٹ نہیں ہوا 342 میں, تو اس پہ سزا مینٹین نہیں ہوگی, سزا فارغ ہو جائے گی وہاں پہ. اب جب 342 کراس کر گئے تو پھر آرگومنٹ ہے, اور کرمنل میں آرگومنٹ اورل ہی ہوتا ہے, ریٹن والا کنسیپٹ نہیں, ایکسیپشن ہے, وہ لینا چاہیں تو لے لیں. اور اس کے بعد ججمنٹ ہے. جب ججمنٹ آ جائے گی تو اس کے مطابق اپیل جو ہے ہم نے 25 میں جا کے کرنی ہے, ویٹل کے خلاف بھی, کنوکشن کے خلاف بھی. ٹائم امپورٹنٹ ہے, ٹائم امپورٹنٹ ہے. 15 جو اپیل اگینسٹ اکویٹل ہے اس میں وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ بھی آپ ایکسیڈ کر گئے تو وہ کنڈون نہیں ہوتا, بہت مشکل سے ہوتا ہے. اپیل اگینسٹ کنوکشن میں ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ملزم اندر ہے, اس کے لوازمات پورے نہیں ہوں گے, کوئی اور مسئلہ ہوگا, تو یہ بینیفٹ اس کو ملزم کو دیا جاتا ہے. یہ پورا ATC ایکٹ کی ایک سمری ہم بیان کر سکتے تھے, پورا تو کیا سمجھا سکتے تھے, کیا ڈسکس کرتے تھے. سمری یہ ہے, کسی کو اس کے بارے میں کوئی کویسچن کوئی ہے؟ بالکل. چونکہ ڈے ٹو ڈے کا لکھا گیا ہے کہ ٹرائل ہر دن ہوگا, اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 2 کنزیکٹیو ڈیٹ سے زیادہ کسی کو ایڈجنمنٹ نہیں ملے گی. اور ساتھ میں ہے اگر ڈیفینس کاؤنسل نہیں آتا, 2 ڈیٹوں پہ بھی نہیں آتا, تو ایک لسٹ آف لائرز ہوگی کورٹ کے پاس جس میں سے وہ مقرر کر دے گی لائر کو. پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے یہ بتا. ایسا نہیں ہو رہا پریکٹیکلی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک تو کورس اوور برڈن ہے, دوسرا لائرز اوور برڈن ہے. اب وہی بات آ جاتی ہے ریزنیبل گراؤنڈ. 344 ہے CRPC کا سیکشن. یہ جو ہم جتنی بھی ڈیٹیں لیتے ہیں نا اس کے اندر ملتی ہیں, جہاں پہ اس کو جوڈیشل کسٹڈی کو بھی ایکسپلین کیا گیا. جوڈیشل کسٹڈی کیا ہے؟ جج صاحب کی کسٹڈی ہے وہ. تو جج صاحب لکھتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ریزنیبل گراؤنڈز اگر پائے گئے تو جج اس کو ریزنیبل گراؤنڈز مینشن کر کے اور ایڈجرن کر دے گا. یہ جنرل رول ہے, بیسک پرنسپل ہے یہ. اب وہ ریزنیبل گراؤنڈ کیا ہیں سر؟ وہ سینئر جو ہے نا ہائی کورٹ میں بزی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ہم اپنے جونیئرز کو سب سے پہلا جھوٹ سکھاتے ہیں ہفتے والے دن کہ سر وہ سینئر جو ہے نا وہ بیٹھے تو ہوئے ہیں چیمبر میں, لیکن چیمبر کا نام ہائی کورٹ ہے, تو کیونکہ جج صاحب وہ سینئر صاحب ہائی کورٹ میں ہیں تو وہ لکھ دیتا ہے کیونکہ فلاں کیس کے اندر وہ بزی ہیں, لہذا وہ سپیریئر کورٹ ہے وہاں پیش ہونا ہے تو کریں گے. لیکن اس کے اندر ایک الگ سے چیز لکھی گئی. انہوں نے کہا کہ اوریجنل جورسڈکشن میں اگر ہائی کورٹ میں کوئی لائر پیش ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز پریفرنس دے گا ATA ایکٹ کو, ATC کورٹ کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہائی کورٹ کے جسٹس کو یہ بتائے گا جا کے کہ جی میں ATC کورٹ ہوں, تو وہاں پھر شامت وکیل صاحب کی آ جائے گی.
کیونکہ وہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم سے نیچے والے سٹیج پہ ہم سے پہلے پیش ہو رہے ہیں. یہ کافی چیزیں ہیں. آپ نے پروسیجر سے ہٹ کے جب بھی بات کریں گے ہم کوئی قانون بنائیں گے اس میں لیکوناز آئیں گے. ہماری کورٹس اوور برڈن ہے یہاں پہ اسلام آباد میں کیا پوزیشن ہے یہاں جی پہ؟ اوور برڈن ہے. اچھا اوور برڈن سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نارمل جو کورٹ ہے وہ شاید اس کے لیے 1000 کیسز جو ہیں وہ شاید اوور برڈن کی ڈیفینیشن میں نہ آئے, لیکن اے ٹی سی کورٹ کے پاس 100 کیسز بھی ہیں تو وہ اوور برڈن کی ڈیفینیشن میں آئے گی, جنہوں نے لا کے مطابق ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلانا ہے. ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے اندر یہ ہوگا کہ اس کورٹ کو 4 یا 5 ٹرائل آتے ہیں تاکہ وہ مختلف سٹیجز میں ہوں اور وہ ان کو تھرو کرتا جائے ڈیلی بیسس پہ کوئی ایویڈنس ہو. اب یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل اس وجہ سے ایک ججز کی وجہ سے نہیں ہو سکتا اوور برڈن کی وجہ سے, دوسرا میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ میں نے تو ایک کیس نہیں پکڑ سکتا, میں نے تو بہت سے کیسز لینے ہیں. اب میں اس کورٹ میں ہوں تو 7 والی کورٹ میں بھی میرا کیس لگا ہوگا, وہاں تو نہیں کچھ بھی کارروائی ہو سکے گی. تو اس وجہ سے ایڈجرمنٹ ہوگی. ڈے ٹو ڈے اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ پیچھے لاک ڈاؤن تھا, یہ رضوی صاحب آ کر بیٹھ گئے تو پولیس چاہے سویا ہوا ہو اس نے اطلاع یہی بھیجنی ہے کہ جی میں اسپیشل ڈیوٹی پہ ہوں, حوالات نہیں آ سکے گی. ٹرائل میں کوئی 7-8 ایشو ایسے ہیں جن کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. نمبر 1 پارٹیز, دونوں پارٹیاں نہیں چاہ رہی ہوتی کہ یہ ٹرائل جلدی جان چھوڑے. نمبر 2 لائرز, ہم بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یار فیس تو آ گئی ہے کام کرنا ہے. اب کام بھی کریں گا. نمبر 3 جج خود, وہ بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یار یہ کام کرنا پڑے. بہت سے ججز کی ہمیں ایسا ہوا کہ انہوں نے بہت وہ کر کہ اللہ انہیں عزت دے, جن کے بارے میں میرا ہم نے یہ پتہ چلا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, تو وہ بہت تنگ کرتے ہوتے تھے. صبح ہی ہوتا تھا کہ لے آؤ ایویڈنس ریکارڈ کر لیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک روز میں نے کہا ریڈر کو کہ یار وہ سردار صاحب بھی نہیں آ رہے یار, سردار اسحاق صاحب پھر دوسری سائڈ سے, تو اس میں ڈیٹ کر دو. اس نے کہا اچھا جج صاحب سے جا کے ملو. جج صاحب بڑے غصے میں چیمبر میں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ سر وہ کیس میں ایویڈنس میں آپ نے 2 رکھے ہوئے ہیں, اس کو ڈیٹ کر دیں, اور سردار صاحب بھی آج اتنی طبیعت ان کی صحیح ہے وہ نہیں آ رہے. میں کہو سردار صاحب بھی نہیں آ رہے, میں کہ نہیں. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہو ایویڈنس نہیں کہنی تھی اور ساری. تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے نا جان چھوٹی. اب تیسرا پولیس, وٹنس ہی نہیں ہے آپ کے, پولیس کے وٹنس نہیں اویلیبل ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو رات وہ ناکے پہ لگے رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. چوتھا آپ کا ملزم جو ہے وہی نہیں پیش ہو سکتے, حوالات نہیں آئے. یہ 7-8 ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کیس. اور اس سب سے بڑھ کے ایک اور چیز, ہماری بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل ایک نوٹس پہنچ جاتا ہے, آج ہڑتال ہے, آج کا ایڈوانس آرڈر نہیں ہوگا, لہذا ہم صبح جاتے ہی خوشخبری مل جاتی ہے ہمیں کہ یار آج تو موج رکھ گئی ہے. تو یہ جو موج ہے نا یہ بھی ڈیلے کا ریزن ہو گیا. اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ ایک پازیٹیو کہ میں بڑا اس دن ریلیکس رہتا ہوں جس دن ہڑتال ہو یا جس دن کام نہ ہو یا کام نہ کرنا پڑے. دوسرا نیگیٹیو, میرے ملک میں امن قائم نہیں ہو رہا. ملک میرا ہے, آپ کا ہے, ہم نہیں بھگتنا ہے. ہم نے اس کو اچھا کرنے کا بھی فائدہ ہمیں ہے اور برا کرنے کا فائدہ بھی ہمیں ہے. یہ صاف ہوگا تب بھی ہمارا فائدہ, یہ گندا ہوگا تو تب بھی ہمارا نقصان. تو یہ براڈر سینس میں دیکھیں تو ہمارا نقصان ہے. ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں تو خوشی بڑی ہوتی ہے, کام بھی نہیں کرنا پڑا اور فیس بھی آ گئی. تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. سر یہ ریمانڈ کے حوالے سے انیشل ریمانڈ یہاں پہ کتنے دن ہے؟ دوسرا یہ کہ جو وکیل کو دھمکی چمکی ہو فیس بک پہ بھی زیادہ, کوئی ججمنٹ ایسی ہے کہ وہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ سیکشن میں نے بتایا تھا آپ کو 19 غالباً تھا وہ 21 پروٹیکشن. وہاں وکیل کا لفظ نہیں ہے. وہ جو ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں اس ججمنٹ میں بھی وکیل کا لفظ نہیں ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کورٹ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہو گیا. سیکشن آف دا پبلک, ایک جرنل کوئی آدمی کام کرتا ہے. دیکھیں ATA کو سمجھیں پہلے, صرف ٹیررزم کہاں لگے گی.
1 اور 2 میں اینڈ لکھا ہوا ہے اور نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب انٹینشن جو نیچے 2 میں ایکٹس دیے ہوئے ہیں ان ایکٹس کے مطابق وہ ایکٹس اس انٹینشن کی وجہ سے کیے جائیں گے تو ATA ایکٹ لگے گا. مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں کہ یہاں پر ایک مخصوص مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو مارنا ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ میرے انٹینشن ہے ایک سیکٹ کے خلاف. اب جب میں وہاں جا کے وہ چاہے میں نے فائر کیا ہے ایک آدمی کی ٹانگ کو چھو کر گزر گیا, لیکن میری انٹینشن کیا تھی ایک سیکٹ کے خلاف, اب یہ ATA کا کیس بنے گا. سیم میں ایک آتا ہوں, میں آگے کہتا ہوں بکلا بیٹھے ہوئے ہیں آج لائبریری میں, ان کو مارتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے میری پرسنل نہیں آئی کوئی پرابلم, آپ کا میرا کسی اور کا نہیں آیا, وہ ایک کمیونٹی کو ایک گروپ آف پیپل کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. یہ انٹینشن جب اس انٹینشن سے آ کے وہ مار رہا ہے اور پیچھے جو رمضان ہے اس نے کوئی چیز مار دی, مارنے سے پہلے برابر ہو گیا وہ, تب بھی اس کا ایکٹ ٹیررزم میں آئے گا. اب اسی طرح اگر وہ یہ ایکٹ ایز اے کمیونٹی ہمارے خلاف کرے گا تو وہ ٹیررزم میں آئے گا, اور نہیں کرے گا تو وہ ٹیررزم میں نہیں آئے گا. مجھے پرسنلی طور پہ میں یونیفارم میں ہوں, مجھے وہ مارے گا, ذاتی دشمنی ہے تو نہیں لگے گا. ایون جو نیو انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق پولیس والے کو اس نے پرسنل کیپیسٹی میں, ایک پولیس والا میرا کوئی ذاتی پرابلم چل رہا ہے اس کے ساتھ, میں نے اس کو جا کے مار دیا, وہ ڈیوٹی پہ تھا, سارا کچھ تھا, لیکن میری انٹینشن اس کی ڈیوٹی یا اس کی وردی کو چیلنج کرنا نہیں تھا, اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا نہیں تھا, میرا مقصد اپنا بدلہ لے رہا تھا. تو اب یہ ATA کا نہیں 302 کا کیس جائے گا. جو آپ نے ریمانڈ کہا ہے, ریمانڈ غالباً 15 ڈیز آج کل 15 ڈیز ہے لیٹسٹ جو ابھی چل رہا ہے, لیکن درمیان میں یہ 30 بھی ہوا, 90 بھی ہوا, یہ جیسے APS کا ایشو جب آیا تو یہ 90 ڈیز پہ کر دیا انہوں نے. ابھی پھر اس میں امینڈمنٹ آئی, بعد میں شور ہوا تو وہ دوبارہ 15 ڈیز آ گیا. سر یہ 365 جو آپ نے کہا کہ ATA میں بھی آ گئے تھے, جو ابھی آپ بتا رہے ہیں اس حوالے سے 365 ہاں کیا 6 کو ہم انکلوڈ کر کے وہ ATA میں لے کے چلے جاتے ہیں, تو ابھی جو آپ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ ATA کی, اور کہ اگر ایک بکلا ایک انسیکٹ اور اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے تب جا کے وہ ATA میں آئے گا, تو اس میں تو ایک انفرادی ایک ہوتا ہے کہ جی مجھے آپ سے اختلاف ہے, میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں, یا مجھے آپ سے اختلاف ہے, میں آپ کے فیملی ممبر میں کسی کو بھی میں اغوا کر لیتا ہوں, تو وہ پھر ATA میں کس طرح جاتا ہے؟ یہ دیکھیں ATA کا سیکشن 6 اس کی ڈیفینیشن میں ایک کلوز دی ہوئی ہے, E involves kidnapping for ransom. ٹھیک ہے, سیکشن کی ڈیفینیشن میں ایک کلوز ڈال دی انہوں نے, ٹیررزم میں کو ڈیفائن کیا سیکشن 6 میں. اس کا جو 1 کا سیکشن 6(2)(1) میں تو انٹینشن آ گئی, سیکٹیرین بیسک جو پرنسپل تھا جو ابھی لیٹ ڈاؤن انہوں نے کیا کہ یہ سیکٹیرین وائلنس کو روکنے کے لیے آیا, ریلیجیس وائلنس کو روکنے کے لیے آیا. آپ نے اس کو پولیٹیکل ایمز میں ڈال دیا, آپ نے اس پہ ذاتی اناد کی, کسی نے کہا کہ فائرنگ بہت زیادہ ہو گئی تو انسیکیورٹی پائی گئی, لہذا اس کو بھی ATA میں بھیج دیا جائے. میں کہا یہ نہیں ہے, فائرنگ جتنی مرضی ہو گئی وہ ادھر ہی جائے گا. اب دیکھیں 1 میں انہوں نے انٹینشن دی, آپ کسی گروپ پہ جو اتھارٹیز ہیں ان پہ, وہ بھی انٹینشن وہ ہے کہ میں نے ادارے کے خلاف کام کرنا ہے. B میں انہوں نے ایکشن دیا 2 میں, 2 کا جو E ہے وہاں پہ انہوں نے ایک ایکشن بتایا کہ انوالوز کڈنیپنگ فار رینسم. یہ الگ سے انہوں نے اس میں ابھی اسی چیز کو ایکسپلین کرنا کہ ایسی کڈنیپنگ جس کے بدلے میں تاوان لیا گیا, ہوسٹیج ٹیکنگ اور ہائی چیکنگ. اب دیکھیں بیسیکلی کیا تھا جو آج انٹرپریٹ کھوسا صاحب نے اب کیا کہ آپ نے 1 اور 2 کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے. ایسے اغوا برائے تاوان جو اس مقصد کے لیے کیا گیا
کہ میں اس سوسائٹی کو تباہ کر دوں گا, میں ان لوگوں کو تباہ کر دوں گا. میری مذہبی پرابلم تھا ان کی طرف, میں نے ان کا آدمی اغوا کر لیا, ٹھیک ہے. اب یہ ایٹی اے لگتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے اغوا کر لیا تو ایٹی اے نہیں لگنا چاہیے, 365 اے کی کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب ہوگا جی. پہلے یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہو رہی تھی. وہ کہتے تھے کیونکہ یہ بی میں ورڈنگ لکھ دی ہے انوالو کڈنیپنگ فار رینسم, یہ کڈنیپنگ فار رینسم تو ہے. اب وہ اے کو اس کے ساتھ جوڑتے نہیں تھے, وہ اور کر کے پڑھتے تھے اس کو, جبکہ لکھا اینڈ ہوا ہے. وہ کہتے تھے 1 یا 2 کوئی بھی ایکشن آ گیا. اب یہ 2 میں دیکھا جائے تو 2 میں ہارٹ کا بھی لکھا ہوا ہے, پھر 337 سارے ادھر چلے جانے تھے. پھر انہوں نے کہا ایک انٹرپریٹیشن یہ آئی کہ جو آٹومیٹک گن سے فائرنگ ہے وہ ادھر چلی جائے گی, جو بلٹ والی ہوگی وہ نہیں چلے گی, جس میں وہ بلٹ مارنا پڑتا ہے, بلٹ ہی کہتے ہیں, لوڈ کرنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ نہیں جائے گی. پھر وہ ختم ہوئی. آہستہ آہستہ لا جو بھی بنے گا اس کو ریفائن ہونے میں ٹائم لگے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ انٹینشن نہیں ہے تو یہ نارمل کورٹ کا کیس ہے. اس پہ کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے. اگر وہ رینسم نہیں مانگتا اس کے موٹو کچھ اور ہے. نہیں, اگر رینسم ہی نہیں مانگتا وہ, پھر تو یہ اس میں آئے گا نہیں نا 365 میں, پھر تو وہ 365 آ جائے گا. سوال ویسے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس حوالے سے. اگر رینسم نہیں مانگا لیکن 365 لگے گا. اگر وہ وہاں پہ 365 بی ہے, اغوا کے مختلف سیکشن ہیں 363 سے لے کے اور آگے تک, وہ یہ مختلف کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. اچھا, سوال اس لیے اچھا اہم بن گیا ہے کہ 6 کا 1 ہے اور 6 کا 2 ہے. 6 کا 1 بتاتا ہے کہ یہ نیت ہونی چاہیے, یہ انٹینشن ہونی چاہیے, پھر جو 2 والے ایکٹس ہیں وہ بن جائیں گے آٹومیٹیکلی ٹیررزم. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ آپ نے کسی گروپ کو, سیکٹ کو یا وکلا ایز اے کمیونٹی کو ڈرانے کے لیے, کورس کرنے کے لیے کوئی ایکٹ کیا. کون سا ایکٹ؟ جو 2 میں آتے ہیں. اب 2 میں جو ایک ایکٹ آتا ہے وہ ہے کڈنیپنگ فار رینسم. سوال میں یوں بنا رہا ہوں کہ کڈنیپنگ تو ہے, اس میں رینسم وہ نہیں مانگتا, لیکن 1 والی چیزیں پوری کر رہے ہیں. راؤ صاحب کو اٹھا لیا گیا, ان کے عوض رینسم نہیں مانگا جا رہا, لیکن ایک تھریٹ مل گئی ہے تمام وکلا کو. وہ ادھر جائے گا سر. کہاں جائے گا؟ اے ٹی ایم میں جائے گا, جو کہ رینسم نہیں مانگ رہا. مثال کے طور پہ ایک آرگنائزیشن بن جاتی ہے, وہ کہتی ہے یہ جو وکیل ہے نا یہ فارغ ہے, یہ فلاں ہے, جہاں وکیل پکڑا ملتا ہے اس کو مارتے ہیں, یہ اغوا کر لیتے ہیں. اب وہ ان کے جو لوگ ایکٹ کریں گے میرے ساتھ, وہ پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہے. رینسم کی ڈیفینیشن بتائیں گوگل پہ. وہ کیپیسٹی کیا ہے؟ وہ ایز اے گروپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب جب ایز اے گروپ آف پیپل کے خلاف کام کر رہے ہیں, ایک سیکٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, ایک ٹکڑے کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو پھر ان کا ہر اقدام ادھر جانا ہے ATC کورٹ میں. اب ATC کورٹ میں بہت سی بی ہے, involves grievous violence against a person or grievous bodily injury or harm to a person. ٹھیک ہے. اب یہ اتنی بڑی وہ انہوں نے کھول دیا ہے گیٹ کہ اگر اے کی 1 کی انٹینشن میں یہ کام کیے گئے تو یہ ادھر جائے گا. وہ جو کنڈی صاحب نے ایک مثال بنا کے دی اس کے مطابق پھر وہ کیس ادھر جانا ہے. لیکن جب 1 اور 2 کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری 2 انٹرپریٹیشنیں چلتی ہیں بدقسمتی سے ہر جگہ پر عدلیہ کی. تو ایک انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے, 1 اور 2 کا اکٹھا وہ نہیں ہے. دوسری انٹرپریٹیشن شروع سے یہ رہی کہ ہم اس کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے. پھر یہ سپریم کورٹ میں نارمل بینچ ہوتا ہے 3 رکنی, تو ان میں کھوسا صاحب نے یہ کر دیا کہ اس ٹاپک کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ بنایا جائے, جب وہ چیف نہیں تھے. مختلف کیسز آتے تھے, وہ کہتے تھے اس میں یہی ایشو ہے, اس کو اکٹھا سنیں گے. پھر انہوں نے جب وہ چیف بنے تو انہوں نے ایک لارجر بینچ بنایا اس پروپوزیشن, اور وہ پروپوزیشن میں ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں, دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا اور یہ اینڈ ہی سمجھا جائے گا. اب وہ کوئی لارجر بینچ بنے گا تو وہ اوور رول ہوگی,
لیکن ابھی اینڈ ہے اور End ہے. انٹینشن اور پرپز ہونا ورڈنگ چاہیے. بھی یہاں پہ ہے یہ کلیئر دیکھیں نا، کلیئر end ہی بالکل لکھا ٹھیک ہے. ہوا ہے 1 اور 2 میں سمجھ رینسم کی نہیں آ رہی تھی. رینسم مطلب ہے پیسے مانگنا. کیسے مانگیں؟ اب جو بندہ 1 کی انٹینشن سے کسی کو لے جاتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ اس کڈنیپنگ میں رینسم وہ نہ مانگے، لیکن تھریٹ وہ والے دینا چاہتا ہے جو 1 میں ہے. پھر بھی یہ میں ٹیکنیکلی تھوڑا سا یہاں پہ مثال کے طور پہ سر نے ایک تحریک شروع کی، سر کو اٹھا لیا ٹھیک ہے. صرف کسی وجہ سے کہ تاکہ وہ تحریک کو تحریک کے جتنے بھی فالوورز ہیں ہاں، سب کو ان کو ایک میسج دینا تھا، میسج دینے ان کو کے لیے ڈرانا تھا. ہفتے بعد چھوڑ دیا، لیکن اس دوران میں پیسے نہیں مانگے گئے. پیسے نہیں مانگے گئے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ہم کیس چلائیں گے تو کوئی کہہ سکتا ہے ڈیفنس والا کہ چونکہ کڈنیپنگ کے حوالے سے رینسم نہیں مانگا گیا تھا تو بے شک 1 اٹریکٹ ہوتا ہو، 2 کے ایکٹ پورا نہیں ہو رہا. 2 آر دا ایکٹس، اور ان ایکٹس کو ٹیررزم بنانے کے لیے 1 والے جتنے بھی کلرنگ ہے وہ ضروری ہے. اب ایک اور چیز اس پہ لے کے آتے ہیں. دیکھیں نمبر 1 یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ پروسیکیوشن کی ایویڈنس پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جوریسڈکشن کیسے ڈیسائیڈ ہوگی؟ ایلیگیشن کے اوپر. اگر ایلیگیشن میں ہی چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، پرزمپشن یہ نہیں لے سکتا کہ یہ ایسے بھی ہوگا اور ایسے بھی. ارے وہ تو ٹرائل مانگے گا، وہ تو ٹرائل ٹھیک ہو کرے گیا. گا. ٹھیک ہے. اب ایکسپلوزیو دیکھا جائے. ایکسپلوزیو مجھ سے برآمد ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. پولیس کہتی ہے کہ یہ ایکسپلوزیو ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھا، فلاں سیکٹ پہ کام کرنا تھا یا فلاں ادارے کے خلاف ہونا تھا، اس نے اثر انداز ہونا تھا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری انٹینشن پوچھیں، ملزم کی انٹینشن. جو میں ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، ملزم کی انٹینشن نہیں جوریسڈکشن ڈیسائیڈ کرے گی. پروسیکیوشن کی ایلیگیشن ہاں جو اس پہ جوریسڈکشن ڈیسائیڈ ہوگی. ایسے ہی ملزم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کا جو الزام ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ کہ کیا اس نے ہے. کس الفاظ میں اپنے الفاظ، یعنی کہ جو بھی اس نے کمپلین درج کی ہے، لیکن کمپلین یا تو پولیس- سمپل سی ہے. کمپلین تو میں نے درج کروانی ہے نا کہ میرا بھائی اٹھا لیا گیا، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے غائب ہے، مل نہیں رہا. مل نہیں رہا. اب نارمل ایسا ہوتا ہے کہ گمشدگی کی رپٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو اغوا ہو گیا ہے، 365 ایڈ ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں جی ایک کال آئی تھی پیسے مانگنے کے لیے، 365 اے انوالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اٹھایا بھی طالبان نے ہوا تھا. چلو جی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 780 یہ بھی اٹریکٹ ہو گیا. پورا ہو گیا ایکسپلین. بالکل ٹھیک. ملزم کی وجہ سے نہیں. ملزم سے پوچھیں گے وہ تو کہے گا کہ جی میرا ذاتی مسئلہ تھا یا میرا دل کر رہا تھا جی کہ ایک بندہ مارنا ہے، میں نے یہ اچھا لگا میں نے مار دیا. نہیں مطلب ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے میں نے ان کو اپنے پاس رکھا، بجائے یہ کہ باہر پھرتا رہتا ہے، ایسے نقصان کرتا ہے. سر اس میں جیسا کہ سیکشن آپ نے بتایا کہ جج کا نام بھی خفیہ رکھا جائے گا، اس کے علاوہ جو بھی اس کیس سے کسی بھی کیس ریلیٹڈ اینٹی ٹیررزم کا جو بھی کیس آ گیا اس سے متعلقہ جتنے بھی افراد ہیں ان کو آپ نے اتنی سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کیوں بنا دی؟ یہ ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیتے یہ معاملہ، ان کے پاس پاور بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کے لیے ہم نے الگ سے اینٹی ٹیررزم کورٹ کیوں بنائی ہے؟ ملٹری کورٹ کے حوالے کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں کچھ ٹرائل ایسے تھے جو بہت سینسٹیو تھے، میں نے کیے. ان میں بھی جج آ کر بیٹھتے تھے، جج کا بھی پتا تھا، کورٹ کا بھی پتا تھا. وٹنس بھی آ کے وہ ماسک نہیں پہنتے تھے بلکہ اوپن آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. اور اب جرا بھی کر لیتے تھے. جرا بھی ہم پوری کر لیتے کرتے تھے. وہی جرا ریکارڈ تو بھی اس ہو میں بھی کرنی ہے نا، ویڈیو لنک پہ کر لیں گے یا جو بھی کر لیں گے، لیکن ہم سارا کچھ کر رہے تھے. لا نے ایک راستہ ضرور رکھا ہوا ہے اس سیکشن کے اندر. یہ جتنے میں نے فرمودات بتائے لا کے کہ یہ چیزیں ایک ایکسٹرا ہیں اس قانون کے اندر، بقیہ قوانین میں نہیں موجود ہے، وہ اس لیے بتائی کہ یہ موجود ہیں، ایسا نہیں کہ یہ اپلیکیبل بھی ساری ہو رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا جس میں اس سیکشن کو اس اینگل میں انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہو کہ جناب جج صاحب کورٹ میں نہیں بیٹھتے. ایک ہوا وہ، لیکن ایسے نہیں تھا کہ جج صاحب چیمبر میں بیٹھ کے ایویڈنس ریکارڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایویڈنس ریڈر لکھ رہا ہوتا تھا، وکیل جرا کر رہے ہوتے تھے، جج صاحب چیمبر میں بیٹھے بیٹھے ہوتے ٹھیک تھے. ہے. تو میں نے ان کو ویسے ایک عزت کا تعلق بھی تھا، میں نے آبجیکشن کیا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک عدالت یہاں لگی ہوئی ہے، ایک ریڈر صاحب کے کمرے میں لگی ہوئی ہے، ایک اسٹینو صاحب کے کمرے میں لگی ہوئی ہے، 3 عدالتیں ہیں یا ایک ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے مجھے اندر بلایا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ
سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے ساری لگائی ہوئی ہے اور میں اسکرین پہ یہاں آبزرو کر رہا ہوں. اندر کورٹ میں بیٹھوں گا تو ایک ہی دیکھوں گا, یہاں میں تینوں کو دیکھ رہا ہوں. تو میں کہ جی آپ کو کیا پتا چلتا ہے میں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا جاؤ بولیں پھر وہاں پہ. تو وہ ان کا وہ اتنا اچھا وہ سسٹم تھا کہ وہ ایسے مارتا تھا نا تو اس کی بھی ساؤنڈ ان کو آتی تھی. ٹھیک ہے. اب پھر میں کہ جی وہ 353 اور یہ سارا کچھ, میں پھر مجھے کہا کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے گنجائش کہ میں ایسے کر سکتا ہوں, کیونکہ میں سپیڈ سے جا رہا ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیلی میں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو میں فیصلہ بھی لکھوا رہا ہوں اور یہ سارا کچھ بھی دیکھ رہا ہوں. اور آپ اسپیڈ بریکر نہ بنے. اور آپ سپیڈ بریکر نہ بنے, مہربانی کر کے آپ اپنا کام کریں. ملٹری کورٹ مطلب کا بھی ہے ایکسپیرینس, کوئی ٹرائل کیا کہ نہیں؟ سر میں نہیں گیا, اچھا, مجھے آفر ضرور ہوئی ٹھیک ہے. لیکن ملٹری کورٹ میں اس لیے نہیں گیا, وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو روکا جائے ایک وکیل کو کہ اپنا انٹروڈکشن کرواؤ, سب سے پہلے آپ کی بے عزتی وہاں پہ انٹروڈکشن کروانے پہ. اگر آپ کو یونیفارم کے باوجود بھی انٹروڈکشن کروانا پڑ رہا ہے تو پھر کچھ پرابلم ہے. دوسری بے عزتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ بیٹھیں ویٹ کریں, ابھی کلیئرنس ہم لگاتے ہیں, روٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو الاؤ کریں گے, پھر آپ جانا وہاں پہ. ان دو بیریئر کی وجہ سے میں اسٹیٹ وے ریفیوز کر دیتا ہوں کہ میں ملٹری والوں کو سمجھا بھی نہیں سکتا, ان سے الجھ بھی نہیں سکتا. لہذا میرے لیے بہترین اور میری صحت کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ میں کیس نہ بنوں. سر ایک اور کوشچن ہے سر, اس میں آپ نے بتایا کہ اس لا کا اصل مقصد, جیسے اس میں سزائیں دی گئی ہیں, سسٹم جس قسم کا بیان کیا گیا ہے, اس کا اصل مقصد ہمیں ہے ڈیفرنس کا. ٹھیک ہے, ڈیفرنس اس میں اصل مقصد تھا. آپ نے بتایا کہ بھائی اتنی سزا ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, ریمیشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کوشچن تو یہ کہ جیسے آپ نے بتایا 302 والی مثال کہ جناب اس کو 302 والا کیس معاف ہو گیا لیکن وہ فرار ہوا تو اس بنیاد پر اس کو سزا مل گئی. تو یہاں پر یہ چیز جو ہے ہمارے آئین کے خلاف نہیں جا رہی کہ جو جرم ہی ثابت نہیں ہوا اس پہ آپ نے سزا نہیں دی, لیکن فرار ہو گیا تو اس پہ آپ سزا دے انہوں نے رہے ہیں. جرم بنا دیا نا اس کو, جرم ہے. ٹھیک ہے, فرار کو ایک الگ سے جرم بنا دیا. جنرل لا کے اندر وہ جرم نہیں ہے. بالکل. جنرل لا کے اندر ایسی ہے جیسے میں ڈیلے کے ساتھ ایویڈنس دینے گیا ہوں, مجھے 3 دفعہ جج صاحب نے بلایا, میں 4تھی دفعہ چلا گیا ہوں. ایسے ہی ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس جا رہی ہے لیکن وہ بھاگ رہا ہے, اس کو الگ سے اس بھاگنے کو جرم نہیں قرار دیا جا رہا, لیکن اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے, یعنی ملزم یہاں بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتا چلا نیچے پولیس آئی, میں نے کہا کہ یہ یہاں سے نکل جا, تو مجھ پہ 216 کا پرچہ ہو جائے گا. میں نے جرم کیا اس کو بھاگنے میں مدد دینے کے, اس نے بھاگ کے جرم نہیں کیا. غلط ہے یا صحیح ہے, جنرل لا میں یہ ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اس نے 21 سال کر. اب اس کی الگ سے ریکوائرمنٹ ہے, پبلیکیشن ہے وہاں پہ, جو جنرل نہیں ہے اخباروں میں وہ اشتہار دیتے ہیں, وہ 3-4 کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جس کی ایویڈنس پوری ہو گئی. دوسرا آپ کہہ رہے تھے ڈیٹرنس کا. بالکل ڈیفرنس والی بات. دیکھیں سر اب دیکھیں شریعت میں جب ہم حدود پڑھتے ہیں, تعزیرات اور حدود, تو حدود کا جو مقصد تھا وہ تھا ڈیٹرنس. ٹھیک ہے, ان کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اسی قسم کا آپ نے اصول بتا دیا کہ اس قانون کا بھی ہے, تو وہاں پر تو جب ثابت نہیں ہوتا تو اس پہ اتنی سخت سزائیں نہیں دی جا سکتی, جبکہ یہاں کا جو نظام ہے وہ اتنا مشکل اور کمزور بھی ہے, مبہم بھی ہے, اور اس پہ لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ منافی نہیں جا رہا ہمارا؟ ایک طرف سے آئین کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے, لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, اوپر سے آپ اس قسم کا قانون دیکھیں, بنا اگر رہے آپ کہیں کہ قوانین 100% اسلامک ہیں تو ایسا نہیں, آئین 100% اسلامک ہے ایسا بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے وہ جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں نا تو سارا سبز نہیں ڈالتے, اس میں کچھ چیزیں مکس بھی کر کے ڈالتے ہیں. یہ اس طرح کا سسٹم ہے ہمارا. ہم اپنا کام چلا رہے ہیں, اسلام کے نام پہ بھی, ہر چیز کے نام پہ کام چلا رہے ہیں. 302 کی سزا بھی موت ہے اور 6788 کی سزا بھی موت ہے, فرق تو کچھ نہیں ہے. بس انٹینشن اور وہ میں نے وہاں پہ سزا کھا کے بھی مرنا ہی ہے نا, یہاں پہ سزا کھا کے بھی مرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 302 میں جو پھانسی لگے گا وہ 3-4 سانس مزید بھی لیتا رہے گا اور اس والے کا سانس نہیں آئے گا, دونوں نے مرنا ہے. اب ایشو کیا ہے, نارمل ہم جب دیکھتے ہیں نا, ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے اس میں 780 لگوائیں جی, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار اس میں بھی موت ہے اور اس میں بھی موت ہے, تو کون سی موت لینا چاہتا ہے؟ اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ یہ نیلی موت ہے یہ پیلی موت ہے, دونوں میں موت ہے. ایشو یہ ہے کہ 780 جب لگتا ہے تو ایک عام آدمی یہ کہتا ہے وہ اب نہیں بچیں گے.
डेटरेंस ज़्यादा उन्होंने कर दी, कन्विक्शन रेशो उन्होंने ज़्यादा करके दिखाया, ठीक है। और ट्रायल भी एक्सपीडिशियस है, बकिया की निस्बत बकिया की expeditious निस्बत है, ठीक है। फिर यहाँ मैंने बताया ना बहुत सी चीज़ें हैं, मजिस्ट्रेट के पास वो लेके आ रहे होंगे क्या जी के बंदा अरेस्ट कर लिया, इसका रिमांड दे दें, वो एटीसी कोर्ट के पास जा रहा होगा, वो जज जब निकलेगा तो 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की साथ जा रही होंगी, वो डेटरेंस है और कुछ नहीं है, उसकी तनख्वाह डबल होती है, चेहरे पे जो नहीं किसी के नकाब नहीं होता। तो यहाँ पे भी बाजू तक कचहरी में जो लेके आते हैं उनकी शनाख्त परेड अच्छा, जो नकाब वाले होते हैं वो शनाख्त परेड के लिए होते हैं, उनका कोई ऐसा वो यानी कि लास्ट नाइट उनको अरेस्ट किया होता है, हाँ तो जी। इसीलिए हाँ जी, immediate बिल्कुल। और उसी दिन वो क्या कहते हैं जुडिशियल कर जुडिशियल दिया किया जाता है। जी, उसका वो आइडेंटिफिकेशन परेड से ताल्लुक है, एटीए से ताल्लुक नहीं है उसका। अब ये सारी लवाजमात किस लिए हैं? डेटरेंस कायम करने के लिए। वो कोर्ट अलग होगी, वहाँ कोर्ट पे पैरा लगा हुआ होगा, पुलिस वहाँ ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगी, गाड़ियाँ आएंगी, बख्तरबंद गाड़ियों में लेके आ रहे होंगे। अब वो एक ये पूरी वैन जो जाएगी ये भरी होती है बकरियों की तरह लोगों से, ये गुजरे तो लोग कहते हैं अच्छा मुजरम जा रहे हैं। इसी तरह आगे एक रूट लगा हुआ, पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं, दरमियान में एक बख्तरबंद में जाए तो आदमी कहता है यार बड़ा खतरनाक आदमी जा रहा है, हालांकि नहीं पता उसको कि उसमें खतरनाक था या इसमें खतरनाक था। ये डेटरेंस कायम करने का स्टाइल है। सर एक क्वेश्चन ये है कि एटीए के अंडर अगर कोई कन्विक्ट हुआ है तो क्या वो एलिजिबल है पैरोल के लिए या नहीं? गुड क्वेश्चन, परमिशन नहीं दे रहे, गुड तो क्वेश्चन। कैसे देंगे? नेक्स्ट किसी और का क्वेश्चन। पैरोल, मेरा ख्याल में पैरोल जो है ना ये टोटल एटीए में लग नहीं रहा। एक लम्हे में नहीं है, मिसाल है हमारे पास। हाँ, पैरोल पे एक आदमी रिहा हुआ, दैट हिज नेम इज ये एक मुल्जम था आजम तारिक, ये महरम अली केस इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये उन्हीं दिनों में अरेस्ट भी था, जब इस पे अटैक हुआ ये उस वक्त भी अरेस्ट था, इसकी वालदा फौत हुई तो उन्होंने पैरोल पे इसको छोड़ा था, दैट वाज एटीए केस। पैरोल क्या है? पैरोल एक छोटा सा रिलीफ है कि आपको हम छोड़ रहे हैं 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिक्स है उसके अंदर टाइम लिमिट, मुमकिन है चंद घंटों के लिए। जैसे हमारे ये राजा खुरम साहब के वालिद फोत हो गए तो उन्होंने चंद घंटों के लिए उनको जनाजे में जाने की इजाज़त दी थी पैरोल पे। अब लोकल लेवल का जो इंतज़ामिया का अफसर है, जैसे डीसी होता है, वो एक इजाज़तनामा देता है कि मैं इतनी छोटी लेता हूँ और ये 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन ये बाहर रहेगा, उसके बाद वापस इसको रिटेन कर दिया जाएगा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का डिसीजन है, इसका जुडिशियल से कोई ताल्लुक नहीं है। पैरोल पे जो करना है वो कोर्ट ने नहीं करना, वो जुडिशियल अफसर नहीं करता पैरोल पे रिलीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर करता है। जेल सुप्रीडेंट नहीं, जेल सुप्रीडेंट का उससे कोई कंसर्न नहीं है, जो आपका इंतजामिया है। जब जुडिशियल करती है तो जब आप वकालतनामा भी हम लेके आते हैं, जब आते हैं तो उसके ऊपर भी एसेंशियल है कि आपने जेल सुप्रीडेंट की मोहर होगी। उसकी रीजन देखें, जो जज साहब है ना, जुडिशियल का मतलब है कि जज की कैपेसिटी, जज की कस्टडी, 3 कस्टडियाँ हैं सीआरपीसी के अंदर। फिजिकल कस्टडी पुलिस के पास, जो रिमांड जिसको हम बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी, ठीक हो गया, ये जेल है, और श्योरिटी की कस्टडी जिसको हम जमानत बोलते हैं। जब जामिन आगे कहता है कि जी ये अदालत को कहता है कि जी ये मुचलका ले लें, आपने 1000, 10,000 का या 60,000 का कहा था, ये बंदा मुझे दे दे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं बंदा दे दूंगा, या ये आप मेरा मुचलका फॉरफिट कर देना अगर मैं ना पेश कर दूंगा। जुडिशियल कस्टडी, अब तमाम जजेस कहाँ रखें मुल्ज़िमों को, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बना दी, दैट वाज जेल, और उसका एक जिम्मेदार बना दिया, दैट वाज जेल सुप्रीडेंट। अब जो आपने वकालतनामा लेके आए हैं
وہ بندہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے یا نہیں ہے اس کو 2 بندے بتا سکتے ہیں, جیل کا سپرنٹینڈنٹ یا ریلیونٹ مجسٹریٹ. تو اس لیے 2 میں سے کسی ایک کی مہر لگی ہوئی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ آدمی جیل میں ہے. جی ہے کوئی سوال؟ چلیں نیکسٹ. تھینک یو. ججمنٹس تھینک یو سر. نوٹیبل وہ تھوڑا بتا دیں.